بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ تو آج کی ویڈیو میری ہے ان کے لیے جو نا DVM کیا ہوا ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن۔ تو یہ آسٹریلیا میں ورک ویزا پاکستان سے رہ کے کیسے لے سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو مطلب کہ اسٹڈی ویزا پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی یہ جو ڈیری فارم کے لیے، اسپیشلی میٹ کمپنی کے لیے، اسپیشلی 2-3 اور آرگنائزیشن ان کے لیے، مطلب کہ آپ کو اگر یہاں پہ پیٹ سینٹر اگر بنانا ہے تو اس کے لیے وہ آپ کو چاہیے لائسنس، وہ آپ کو یہاں پہ ایگزام دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے پیٹ سینٹر پہ جاب کرنی ہے اس کے لیے آپ فرض کریں آپ نے ڈگری کر لی ہے DVM کسی بھی یونیورسٹی سے، پرائیویٹ سے، گورنمنٹ سے، کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ آپ اس میں اس فیلڈ میں جس فیلڈ میں آپ آنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل پولٹری میں، فار ایگزامپل ڈیری میں، فار ایگزامپل میٹ کی کمپنی میں آنا چاہتے ہیں، تو ایز اے میٹ انسپیکٹر، ایز اے کسی بھی لحاظ سے آپ آنا چاہتے ہیں یہ 3-4 فیلڈ میں، تو آپ کو اس فیلڈ میں کم سے کم 3 سے 3 ایئر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ 3 ایئر کے حساب سے ساتھ آپ کی پے سلپ ہونی چاہیے، ساتھ آپ کا بینک اکاؤنٹ ایز اے پروف کے طور پہ نا، تو وہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو تو آپ نے ڈگری کی ہے 2020 میں، 20 کے آپ نے کر لی ہے، جین میں ختم ہو گئی، 10 جنوری کو آپ کی ڈگری ختم ہو گئی ہے، آپ کی 2020 فیب میں آپ کی جاب ہو گئی ہے، آپ کہہ لیں 10 فیب سے آپ کی جاب ہو گئی ہے، تو 10 فیب سے 2021 1 سال گنا جائے گا، اس کے بعد 10 فیب 2023 2 سال گنے جائیں گے، 2024 آپ کے 3 سال کاؤنٹ ہو گئے۔ اس طرح مطلب 3 ایئر آپ کا پراپر وے سے ایکسپیرینس ہو کسی رجسٹرڈ کمپنی میں، جو کہ باقاعدہ کمپنی آپ کا اس میں ایکسپیرینس ہو۔ آپ پھر کیا کرو، آپ جو اس کمپنی میں جاب کرتے ہیں، پے سلپ آپ کا ریکارڈ آتا ہے، پے سلپ بن رہی ہے، ریکارڈ آ رہا ہے آپ کا، تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نیٹ پہ ڈھونڈیں، فرض کریں آپ پولٹری میں، تو پولٹری جو کمپنی آرگنائزیشن ہے وہ ڈھونڈیں، اس میں CV بنائیں پراپر وے سے، ڈالتے جائیں ہر آرگنائزیشن کو پولٹری سے ریلیٹڈ آپ اپنی CV ڈالتے جائیں، دیتے جائیں، ان کو ای میل کرتے جائیں، کم سے کم 6 منتھ آپ کو لگیں گے۔ کسی ایک کا بھی رسپانس آ گیا نا تو وہ آپ کو نیکسٹ پروسیجر وہ کہہ لیں کہ ورک نومینیشن کر دیں گے، وہ ورک ویزا دے دیں گے، تو اس کے لیے آپ نے وہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے۔ ان کا جو آئلس ہوگا وہ کم ہی ہوتا ہے جاب کے لیے، آئلس وہ ہم نے پورا کرنا ہے، ان کی پے سلپ، ٹیکس وغیرہ اس طرح کی ان کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، تو آپ کو ڈائریکٹ ورک ویزا 2 ایئر کا ملے گا۔ تو اس کے بعد آپ 2 ایئر ان کے پاس پورے کرنے کے بعد پھر کہہ لیں کہ آپ جب انٹری مارتے ہیں آسٹریلیا میں تو اس کے بعد آپ کو PR ایئر، اس کے کم سے کم 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں PR ہوتے، لیکن یہ ہے ایسی اگر آپ میٹ میں ہے تو میٹ میں پاکستان میں میٹ کسی کمپنی میں میٹ ایز اے میٹ انسپیکٹر کام کر رہے ہیں تو اس میں 3 سے 4 سال کا مطلب کہ منیمم 3 ایئر ایکسپیرینس ہے۔ تو آپ آسٹریلیا میں دیکھیں کون سی کمپنی ہے میٹ کے ریلیٹڈ، اس میں اپلائی کرتے رہیں، CV بنا کے ہمت نہیں ہارنی، CV بنا کے دیتے رہیں، سینڈ کرتے رہیں، جی مطلب ڈھونڈیں میٹ کی کمپنی کون سی ہیں، اور خصوصاً کوشش کریں ریجنل ایریا میں اپلائی کریں، کیونکہ جو مین سٹی ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ کمپنی ہوتی ہیں، وہ ان کو لوگ اویلیبل ہوتے ہیں، لوگ کہاں پہ نہیں جاتے، ریجنل ایریا کہہ لیں، جو کہ جس طرح پاکستان میں چھوٹے سٹی ہوں گے ان کی پاپولیشن بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پہ لوگ بہت کم جاتے ہیں۔ آپ ایک بار انٹری مار لیں، ریجنل ایریا پہلے سلیکٹ کریں، ریجنل ایریا کون سے ہیں، پہلے اسٹیٹ دیکھیں کون سی اسٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں، اس اسٹیٹ کے ریجنل ایریا دیکھیں، اس اسٹیٹ کے ریجنل ایریا کے بعد وہاں پہ کمپنی دیکھیں میٹ سے ریلیٹڈ، جون سی بھی کمپنی ہے ان کی مین ویب سائٹ پہ جا کے ان کو جی میل کرتے رہیں، اپنی CV ان کو کہہ لیں کہ پیچھے پڑ جائیں، تو وہ کم سے کم وہ آپ کو رپلائی کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہوگا، پھر ایسے ڈیری فارم ہوگا، ڈیری فارم پہ ریلیٹڈ آپ ایکسپیرینس ہے تو اپنے CV کو اچھا سا پراپر وے سے، ایک پروفیشنل وے سے CV بنائیں، CV بنانے کے بعد ان کو سینڈ کر دیں، سینڈ کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی لحاظ سے رسپانس کر ہی دیں گے، لیکن یہ کہ اپنی فیلڈ میں کم سے کم 3 ایئر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ 3 ایئر ایکسپیرینس ہوا تو آپ کا کام بن سکتا ہے، 3 ایئر کے فوراً بعد آپ کام کرنا شروع کر دیں اس پہ، اس کے بعد جب
कम से कम 6 मंथ साल लग जाता, लेकिन ये कि काम बन जाता अगर करने वाला हो। तो जैसी ही उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप पूरी करते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। हाँ, ये जो क्लिनिक से रिलेटेड है इसमें आप नहीं आ सकते। यहाँ पे आपको वो सीधा उन्होंने डायरेक्ट लिखा होता है कि जॉब शॉप नहीं अवेलेबल। इसमें आप लाइसेंस है, क्योंकि मतलब कि आप पाकिस्तान से किसी भी वेटरनरी क्लिनिक पे अप्लाई करेंगे तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ये करेंगे आपके पास लाइसेंस है। लाइसेंस नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, उन्होंने बात ही नहीं करनी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में अगर आ जाते हैं, यहाँ पे आ गया आप मतलब कि किसी क्लिनिक पे अप्लाई करते हैं एज ए वेटरनरी असिस्टेंट, अब वो लाइसेंस भी पूछेंगे, नहीं है तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप कितने आवर कितने डे हम कौन सी शिफ्ट में अवेलेबल है, मॉर्निंग में या इवनिंग में, और कौन कौन से 5 डे वर्क होता है यहाँ पे, तो कौन से डे अवेलेबल है। तो वो फिर आपको एज ए वेटरनरी असिस्टेंट आपको रखना है। वो ये पूछेंगे फ्यूचर में क्या प्लान है लाइसेंस के बारे में, तो आप उनको बता दें हमारा प्लान है पूरा। और सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन ये करना है कि डी सेक्सिंग कर लेते हैं आप कि नहीं। डी सेक्सिंग वही है न्यूट्रिशन स्पेइंग करना, तो वो अगर आप कर सकते हैं हाथ सीधा करें, सेट करके आए उस पर, आपकी आते ही $35 पर आवर पे लग जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा।